ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا آتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا۔ میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھانا کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھانا کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو اس کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بکری ذبح ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے میرے والد گرامی نے بکرے کے ساتھ کیا۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی۔ دانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا اور اس خیال سے کہ شور اور ولولہ نہ کیا جائے کہ کہیں اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت میں مزہ نہ ہو جائے، نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈال اور خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شگفتگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کھانا حاضر کیا تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائیں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ دوبارہ زوجہ محترم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہے جلدی بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ جھلک پڑا۔ روتے روتے عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، بات کیا ہے؟ غموں سے نڈال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم علیہ السلام سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ السلام کی خدمت و برکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غمزدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے آداب مصطفیٰ آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زاروں قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب دعا آپ فرمائیں، ہم اس کو زندہ کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس ہی آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ گھر جو پہلے دونوں شہزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا اب خوشی سے بھولے نہ سمایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے، اس میں بھوک کی وجہ سے کمزوری پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ملتا ہے؟ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی ہاں، اور جو کی چند روٹیاں نکالیں اور مجھے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، میں نے آگے بڑھ کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اطلاع دی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کو کھلا سکے۔ تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں، بس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی چند روٹیاں لے کر حاضر ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کے ٹکڑے کرنے لگے اور ان پر گھی نچوڑنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا جب روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان پر گھی نچوڑ دیا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں پر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پڑا، پھر 10 آدمیوں کو لانے کا حکم دیا۔ 10 آدمی حاضر ہوئے اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر 10 آدمیوں کو لانے کا حکم دیا، وہ بھی آئے اور سیر ہو کر کھانا کھایا اور چلے گئے، پھر 10 کو بلایا، وہ بھی آئے اور کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 70 یا 80 تھے سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی گھر والوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا جو پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے، عذر یا مجبوری کے سبب تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے
دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے ستر کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا مما پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتی ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے 2 کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تحقیری نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی محتم بالشان یعنی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی امامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع اور خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر بڑھانا یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے، بہار شریعت وغیرہ وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں اور اپنی رائے کو کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزا اللہ خیر۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔